بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان میں حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اب آج کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا، اے کنواری مریم، اللہ تمہیں نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی۔ وہ خاتون جس کو اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حمنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور والدہ حمنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے نیک، عابد اور زاہد تھے۔ ان کی والدہ حضرت حمنہ بھی بہت پرہیزگار اور نیک عورت تھی۔ حضرت حمنہ کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت حمنہ نے اللہ سے منت مانگی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے نظر کر دے گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ روایت تھی، جو بچہ اللہ کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا اور نہ دنیا کے دوسرے کاموں میں دلچسپی لیتا۔ وہ صرف اور صرف بارگاہ الہی میں خدمت کرتا اور خوب عبادت کرتا۔ انہوں نے اللہ سے پہلے بیٹے کی دعا کی، لیکن بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت حمنہ نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ شریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر لی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد وفات پا گئے۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ ان کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم وہاں لائی گئی تو تمام مجاوروں میں فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین جن سے وہ توریت لکھتے ہیں اس قلم کو پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار وہ ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو پانی نے الٹا بہا دیا، وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی۔ ان سے بڑھ کر کوئی اور بہتر پرورش نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی تو ان کے لیے بیت المقدس میں سے ایک کمرہ مخصوص کر لیا گیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو آپ کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر حیران ہوتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ سے پوچھتے، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کہتی، اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کو نیک اور مومنہ عورتوں میں سے شامل کیا۔ سورہ ال عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتے نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور خوب پاک کر دیا اور پسند کر لیا ہے سارے جہان کی عورتوں میں سے، اور خلوت سے اللہ کی عبادت کرتے رہو اور سجدہ اور رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چن لی گئی تھی وہ بھی باقی تھا۔
آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، یہاں تک بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا تھا۔ مریم نہایت پاک، نیک اور متقی خاتون ہے۔ لوگ آپ کا بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت مریم علیہ السلام غیر مرد کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ آپ وہ دیکھ کر بولی، اگر آپ کوئی خدا ترس انسان ہیں تو تجھ سے تیرے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تیرے ہاں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران ہو کر بولی، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا کیونکہ تیرا رب فرماتا ہے، ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ ایسا اس لیے کرے گا، اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام وہ کر رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو بنی اسرائیل میں یہ خبر پھیل گئی اور لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے دور ایک مقام پر جا ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی۔ ایک دن آپ کو درد رہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ جس درخت کے پاس بیٹھی وہ خشک درخت تھا۔ جب آپ اس کو ہلاتی تو وہ سرسبز ہو کر پھل دیتا۔ بی بی مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا ڈر تھا تو گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بلی بسی ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور پھر ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگ بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف لوگ تانا دے رہے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، بچے سے بات کر لو، تم کو تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی نصیحت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ بلائی اور نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب ان کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ بعض روایات میں آپ کی عمر 51 سال تھی۔ اسلام کے علاوہ عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کا نہایت عقیدت اور احترام سے دیکھتے ہیں۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی درج ہے۔